بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں سے جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور بدلے میں جنت ان کو عطا کر دی ہے. یہ ایک ایسا ریٹ ہے جو قیامت تک چلے گا اور ہر مسلمان پر اپلیکیبل ہوگا. کوئی بھی مسلمان اپنی جان اور مال کو راہ مولا میں قربان کرے گا، قیامت کی صبح تک اس کے یہی جزا قرار پائے گی. آج کی اس تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا بیان ہونے والا ہے. تمام دوستوں سے صمیم قلب کے ساتھ بات سننے کی درخواست کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یاران با وفا، ان کو ماننا سعادت مندی ہے، ان سے انحراف کرنا یہ بد نصیبی ہے. سرکار کے صحابہ تو بڑی شخصیت کے لوگ ہیں. سرکار نے جن جانوروں پر سواری کی ہے وہ جانور بھی عزت والے ہیں، اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ جنت ایک نیک اعمالی سے نہیں ملتی بلکہ کسی کی نگاہ کرم سے بھی مل جاتی ہے. جیسا کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پانی کا لوٹا سرکار کے لیے تیار کیا، سرکار کو پیار آ گیا. سرکار فرما سل توتا، مانگ جو کچھ مانگتا ہے دیا جائے گا. مانگ کے ساتھ جو کچھ مانگتا ہے کا ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے، اس میں معنی کی عمومیت بھی ہوتی ہے، اطلاق بھی ہوتی ہے. اطلاق ہوتا ہے صفات میں، عمومیت ہوتی ہے افراد میں. یعنی جب ٹرانزٹیو ورب استعمال ہو، اس کو آبجیکٹ استعمال نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے نہ شخص کی پابندی ہے، نہ اشخاص کی پابندی ہے، نہ کسی کوالٹی کی پابندی ہے. مطلب جو مانگنا چاہتا ہے مانگ تو تا دیا جائے گا. سرکار کا یہ فرمانا مانگ جو کچھ مانگتا ہے، جس کے اختیار میں یہ نہ ہو کہ جو بھی چاہے وہ دے سکے، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا. کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ اتنا عموم اور اطلاق آپ نے استعمال کیا ہے کہ کائنات میں ایگزسٹ کرنے والی کوئی چیز بھی مانگے جو مانگنا حلال ہے یا ممکن ہے وہ آپ دینے پر قادر ہیں. اس کا مطلب سرکار کے صحابہ نے خاموشی کی زبان سے یہ تسلیم کر لیا کہ سرکار ہر چیز عطا فرما سکتے ہیں اور شخص کو عطا فرما سکتے ہیں. انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. صحابہ کے قانونی دانش پر بھی ذرا غور کیجئے. عرب کے وہ سیران ورد جنہوں نے اسکول دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو اس قدر قانونی پیچیدگیوں سے پار ہونے کا طریقہ کس طرح آیا. درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا. آپ سے مانگتا ہوں، عقیدہ واضح کیا کہ سرکار سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ سرکار سے مانگنا یہ رب سے مانگنا ہے. سرکار سے مایوس ہونا یہ رب سے مایوس ہونا ہے. سرکار عطا فرمائے تو رب نے عطا فرما دیا. تو واللہ یؤتی وانما انا قاسم، بخاری کی حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے دیتا اللہ ہے پر بانٹتا میں ہوں. بانٹنے والے کا بانٹنے میں اختیار ہوتا ہے. کائنات میں جس کو جو چاہوں عطا کر دوں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. تو جنت جس کا نام ہے وہ سرکار کے
دائرہ اختیار میں ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جنت کی جو کلاس چاہیں کسی کو عطا کر دیں۔ تو جب سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں، رہ جاتی ہے بات ان کے آپس میں جھگڑے کیسے ہوئے، ان سے کمی بیشی کیسے ہوئی۔ وہ لائبلٹی آف لا سے دنیا میں ایگزمپٹ کوئی نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کے ذمہ اگر کوئی گناہ یا جرم بھی بنتا ہے نا تو قیامت کے میدان میں وہ بے گناہ اٹھیں گے۔ سرکار کی نگاہ کرم نے ان کو جنت کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ اس لیے مشاجرات صحابہ اولیاء اللہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب ہے۔ مشاجرات صحابہ کو نہ چھیڑا جائے، اس سے صحابہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو چیز اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے اس سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، اور ماں کی طرف سے وہ ہاشمی ہیں، باپ کی طرف سے بنو امیہ میں سے، باپ کی طرف سے اموی ہیں، ماں کی طرف سے وہ ہاشمی ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے والد مکرم جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی، بیضا نام تھا ان کا، بیضا کی بیٹی تھی جو حضرت عثمان کی اماں لگتی ہیں۔ اس اعتبار سے مادری رشتہ ان کا ہاشمیوں کے ساتھ ہے۔ آپ درمیانے قد کے تھے، رنگ گورا تھا اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے، مگر اس کے باوجود وہ انتہائی خوبصورت آدمی تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے متعارف ہونے سے پہلے، جس کا نام ہے دور جاہلی، اس میں اپنی ایک صاحبزادی جناب رقیہ ان کو بیاہ کے دی۔ جس تاریخ بدر کی جنگ تھی، سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان آپ بدر میں نہ جائیں، آپ رقیہ کی حفاظت کریں، ان کی تیمارداری کریں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بدر میں نہ چلیں، میں بدر کے حاضرین میں آپ کو شامل کر لوں گا، اور بدر کی مال غنیمت اگر اللہ نے دی تو اس میں تمہیں برابر کا حصہ عطا کروں گا۔ یہ بات دوست بھی بیان کرتے ہیں، دشمن بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ سرکار کے اختیار کا مسئلہ بھی ہے۔ چاہیں تو کسی غیر حاضر کو حاضر قرار دے دے۔ یہ مثال حضرت عثمان پر صادق آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ غیر حاضر تھے، سرکار نے ان کو بدریوں میں شامل کر لیا، اس لیے بدری صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ سرکار کے اختیار کی دلیل نہیں ہے کہ جو بدری نہیں ہے اس کو بدری قرار دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والی تاریخ کو بالغ تھے اور بدر میں تھے، سرکار نے ان کو بدریوں میں شامل نہیں ہونے دیا۔ سرکار کی مرضی ہے، چاہے تو بدر میں موجود ہونے والے کو بدری نہ قرار دیں اور چاہیں تو جو غیر حاضر تھا اس کو بدری قرار دے دیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے معظم صحابی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ ان کی عزت و تکریم بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح بڑے اکابر صحابہ کی تعظیم و تکریم ضروری ہے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں ہلکی رائے رکھنا پسند نہیں کرتے، جس طرح کہ ہمارا مذہب ہے اولاد رسول کے کسی گنہگار سے گنہگار فرد کو جب تک وہ کافر نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عزت واجب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی عبادت بھی فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، بدنی عبادت ہو، جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، جب تک محبت اہل بیت سینے میں نہ ہو کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ یہ درجہ امت میں صرف اہل بیت کا ہے، یہ شاید کسی دوسرے کے بارے میں نہیں ہے۔ 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ ہر ایک نمایاں سے نمایاں، اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے۔
مگر ان کی محبت کو وجہ قبول عبادت قرار نہیں دیا۔ اہل بیت کے ہر فرد کو اہل بیت میں شامل کر کے کہا کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ آپ حج کرنے گئے ہیں مگر بغض اہل بیت کو لے کے گئے ہیں تو خالی ٹھنٹھناتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ آپ نے پھیرے کیے ہیں، حج نہیں کیا۔ آپ جہاد کرنے گئے ہیں لیکن مقصود آپ کا مال غنیمت لوٹنا ہے یا کوئی انقلاب لا کے اقتدار حاصل کرنا ہے، محبت اہل بیت کے بغیر یہ کام کیے ہیں تو وہ آپ کے شمشیر زنی، آپ کے وہ سفر، آپ کے وہ جہاد اکارت چلے گئے۔ محبت اہل بیت کے بغیر کسی کے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ جس طرح محبت اہل بیت میں ہر کمزور سے کمزور آدمی، جیسا کہ سرکار الصالحون للہ والطالحون لی، اگر میری اہل بیت میں سے کوئی اچھا آدمی ہے اس کی عزت کرو تو اللہ کے لیے کرو کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر کوئی خراب آدمی ہے تو میری وجہ سے اس کی عزت کرو، میں اس سے بھی تعلق محسوس کرتا ہوں۔ دکھتے عضو کا درد زیادہ ہوتا ہے، تو وہ میری اولاد کے لوگ کہ جو صلاحیتیں برابر کی نہیں رکھتے، کمزور ہیں، معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، ان سے اگر کوئی ہمدردی کرے تو وہ میں سمجھتا ہوں میری وجہ سے کی ہے۔ خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصفیہ کتاب کے اندر لکھا ہے، سادات افضلند بود شان جلی، اولاد مرتضیٰ و جگر گوشہ نبی، پر فعل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، الصالحون اللہ والطالحون علی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام الفیل سے چند برس بعد میں پیدا ہوئے۔ پرانے وقت میں جب تک اسلامک ہسٹری کو مدون نہیں کیا گیا، اس کی تدوین نہیں کی گئی، یہ دور فاروقی میں ہجری کا سن شروع کیا گیا۔ اس کے مشیر اور بنیادی آئیڈیا دینے والے جناب علی مرتضیٰ تھے۔ اس وقت تک جو واقعہ مشہور ہوتا رہا، اس واقعے کے نام پر سال کا نام ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ جس سال ہوئی ہے اسے سن بدر کہہ دیتے ہیں، اور جو پہلے گزرے ہیں اس میں جس سال میں کوئی خاص واقعہ تھا، عام الفیل، جو بابیلوں نے ہاتھیوں کو مارا، اس سال کا نام ہے عام الفیل۔ اسی طرح سن خیبر، جس سال خیبر کی لڑائی ہوئی، سن احزاب، مشہور واقعات کے نام پر ان کے نام ہوتے تھے۔ دور فاروقی میں ہجرت والی تاریخ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام کی ہسٹری اور سن شروع ہوا۔ تو آپ عام الفیل سے چند برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کا وہ تعلق قائم رکھا کہ جب آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ وفات پا گئیں تو صبح کے وقت واپس لوٹے اور فتوحات کے جھنڈے مدینہ طیبہ کے در و دیوار پر لہرا رہے تھے، سرکار کے عظمت کے نعرے بج رہے تھے۔ مولا مرتضیٰ کا نعرہ پہلی مرتبہ بدر میں لگا تھا، وہ نعرے گونج رہے تھے، تو ان کو سپرد جنت کیا گیا، اور سرکار نے بعد میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم ان کے نکاح میں دی۔ وہ 9 سال ہجرت میں وہ بھی وفات پا گئی۔ بہرحال انہوں نے سرکار کے ساتھ محبت کی رواداریوں کو قائم رکھا، اور سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ مرتی جاتی تو یہ کے بعد دیگرے میں اس کو اور بیٹی دیتا۔ یہ سرکار کا راضی نامہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سکندر کی بادشاہی اور دارا کا تاج و تخت اس کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہے۔ سرکار کا یہ فرمانا بہت بڑی اپروول ہے، اور سرکار نے یہ شان ان کو عطا فرمائی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ان کا ذکر اچھائی سے کریں، اچھائی سے سنیں، اچھی رائے رکھیں، اور آپ کے بڑے بڑے کارنامے جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ آج آرکائیوز میں موجود ہیں، آرکیالوجی نے باقاعدہ ان کو ریکارڈ کیا ہے۔ مثلا
نبی کریم علیہ السلام کا دور ہے. اس دور میں مسجد نبی کی جگہ تنگ سمجھی گئی، کیونکہ جو مسلم آبادی کا دباؤ بڑھتا گیا تو نمازی بڑھتے گئے، تو اب مسجد کا سین اور مسجد کا کمپاؤنڈ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا تھا. آگے پیچھے یہودیوں کی جگہ تھی، مسجد کے باہر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے. اس وقت سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں چندہ کرو، کیونکہ ساتھ یہودی کی زمین ہے اور یہ اتنی کنجوس اور اتنی لالچی قوم ہے، ان کو راضی کرنا بڑا مسئلہ ہے. جیسا ہمارے دارالمقادیہ جیلانیہ کے ساتھ متصل یہود کی پراپرٹی ہے نا، ہم اس کی کوئی 2 گز جگہ لینا چاہیے تو اس کے اتنے پیسے مانگ رہا تھا جتنی بڑی کوٹھی کے پیسے کوئی مانگتا ہے. ادھر بڑے دبا کے پیسے مانگے. سرکار نے فرمایا چندہ ڈالو، مسلمانوں مدد کرو تاکہ یہ جگہ ہم خرید لیں. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. سخاوت بھی ایک عجیب جذبہ ہے، اس کو بھی روکا نہیں جا سکتا اور دھکے سے اس کو چلایا بھی نہیں جا سکتا. کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اشتریت تو من صلب مالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ساری زمین جو یہودی بیچتا ہے یہ ساری اکیلے میں اپنے پیسے سے لے کر کے دوں گا. وہ انہوں نے ساری زمین میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں ممکن ہے 12 مرلے جگہ ہو یا کچھ زیادہ ہو. مسجد نبی میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو جو پنک رنگ کے ستون ہیں ان کے اوپر سورج مکھی کا پھول بنا ہوا ہے، یہ نشانی ہے حضرت عثمان کی قربانی کی. یعنی حضرت عثمان نے سرکار کے پیار میں ایسا جمپ لگایا کہ صحابہ کی صفوں کو چیر کے پار کر گئے، سامنے کھڑے ہو کر کے سرکار کو خوش کیا. اللہ نے ان کی جزا بھی ایسے دی کہ قیامت تک بادشاہوں کے تاج و تخت مٹ جائیں گے، تخت دارا مٹے گا، تاج سکندری مٹے گا، بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج و تخت لوٹیں گے، لیکن یہ تیری یادگار قائم رہے گی. اسلام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا اور یہ تیرے ستون تیری محبت کے ترانے پڑھتے رہیں گے، مسلمان ان کو یاد کرتے رہیں گے. آج اگر کوئی یہ چاہے کہ میں حضرت عثمان کو نہیں مانتا، ان ستونوں کو نکالنا چاہے نکال لے گا. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے وہ میک ٹھونک دی ہے کہ جو ماننا چاہتا ہے مرضی سے وہ مانے، جو نہیں ماننا چاہتا ہم اپنے دستے قدرت سے ایسے نشانات قائم کرتے ہیں جو گردش ایام سے متبدل بھی نہیں ہوں گے، فرسودہ بھی نہیں ہوں گے، پرانے بھی نہیں ہوں گے، مٹیں گے بھی نہیں، قائم رہیں گے. مسجد نبوی قائم ہے، حضرت عثمان کی وہ قربانی زندہ اور قائم ہے. اور اس کے بعد سرکاری دو عالم اسلام کے صحابہ کو پانی کی بڑی دقت تھی. اب پانی کا کیا بندوبست ہو؟ مدینہ طیبہ میں مدینہ شریف کے چاروں طرف یہ زیادہ سے زیادہ پانی یہودیوں کے قبضے میں تھا. اوس اور خزرج 2 قبیلے جو مشرکین تھے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ نہ ہوئے، لیکن پانی کی کمی کو کوئی پورا نہ کر سکا. اس کی نیلامی کا وقت آ گیا. اگر آپ مدینہ طیبہ گئے ہیں تو مدینہ یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کوئی میل بھر کے فاصلے پر تقریباً بائیں ہاتھ پر پہاڑوں کے وادی میں وہ بیر روما ہے، اس روما کی نیلامی ہونی تھی. سرکار فرمایا چندہ ڈالو کہ یہ کنواں خریدا جائے تاکہ مسلمانوں کی پانی کی غربت دور ہو. لوگ یہ کافر جو تھے یہ مٹی کے مٹکے ہوتے تھے اور وہ توڑ دیتے تھے، اور مٹی کے مٹکے یہ بحرین سے آتے تھے، جو آج کل جس کو بحرین کر کے پڑھتے ہو نا وہ بحرین ہے. بحرین سے مٹی کے مٹکے آیا کرتے تھے، تو اگر ایک مٹکا توڑ دیا جائے تو سال بھر انتظار کرنا پڑتا تھا، کوئی فالتو مٹکے ملتے نہیں تھے. اس لیے سرکار نے کہا آج مسلمانوں کی غیرت کی تحفظ کا وقت ہے. ہماری بیٹیاں پانی لینے جاتی ہیں، بہنیں اور نوجوان پانی لینے جاتے ہیں. جب ان کے مٹکے توڑ دیے جائے تو بیچارے تلوے ملتے ہوئے
واپس آ جاتے ہیں. آپ کوئی طریقہ کار کرو. حضرت عثمان غنی یار اللہ مال عطا فرمائے تو دل بھی عطا کرے. مال موجود ہو دل کام نہ کرے تو آدمی نہیں دے سکتا. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک روایت نقل کی ہے. کہا ایک بندہ ایسا کنجوس تھا کہ جس وقت وہ اس کے پاس کوئی مانگنے جائے کبھی کچھ نہیں دیتا تھا. کہا اگر اس کے پاس سوئیوں کا کمرہ بھرا ہوا ہو جس سوئی سے بخیے لیتے ہیں کرتا سینے کے لیے یا کپڑا سینے کے لیے, اس کے پاس سوئیوں کے کمرے پر بھرے ہوئے ہوں, اس سے کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا ہے, زلیخا نے پھاڑ دیا ہے, عارضی طور پر ایک سوئی اداری دے. ان کا کرتا سی کے پیغمبر کا کرتا ہے, حادثے سے پھٹ گیا ہے, وہ سی کے سوئی تیری واپس کر دیں گے. کہا یوسف علیہ السلام کے پیغام رسان کو خالی ہاتھ واپس کر دینے والا تھا. کچھ کنجوسوں کے نام دیے عربی ادب میں. وہ ایسے ایسے کنجوس تھے جس جگہ جنگل میں کہیں کوئی چشمہ ہوتا تھا وہاں وہ اپنا پانی استعمال کرنے کے بعد میں غلاظت پھینک دیتا تھا تاکہ یہ پانی بعد میں کسی کے استعمال میں نہ آئے. پاگل یہ جنگل کا چشمہ ہے, تیری ملکیت نہیں ہے, تو اگر خود استعمال کر چکا ہے تو اب باقی سے تیرا کیا تعلق ہے. لیکن واہ حضرت عثمان غنی تیرے دل جگر پر قربان, تیرے جذبہ ایثار پر قربان, سرکار دو عالم السلام کے لیے جو آپ کی محبت ہے اس پر قربان. کہتے ہیں اس طرح تو ہمیں نسل مالی یا رسول اللہ یہ کسی اور کو نہ کہیں, یہ میں خالص اپنے مال سے خرید کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما خالص اپنے پیسوں سے, یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, وہ جو ستونوں والی حدیث ہے یہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے, خالص اپنے مال سے خرید کے پیش کیے. اب ذرا دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بار بار اپنی سخاوت کا ریکارڈ قائم کرتے ہیں جس کا جواب پھر صحابہ میں 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام تھے جن میں دولت مند لوگ بھی تھے, مگر اتنا حوصلہ کسی کا نہیں تھا کہ جناب عثمان سے مقابلہ کرے یا ان کے مقابلے کے بارے میں سوچے. سرکار جس کو پسند کرتے ہیں اس کے اندر کوالٹی بھی تو کوئی ہوں گی, ویسے تو پسند نہیں کیا. کہتے ہیں جس جنگ کی تیاری ہونے لگی, غزوہ تبوک, پہلی جنگیں جو تھی وہ قبیلوں کے خلاف تھیں. باتیں نوٹ کیا کرو, قبیلوں کے خلاف تھی. مثلا بدر کی جنگ ہے یہ کفار مکہ کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ایک قبیلہ تھا, خواہ کتنی بھاری تعداد تھی مگر وہ قبیلہ تھا. ان کے پیچھے پشت کے جو طاقت تھی وہ ایک قبیلے کے اثر و رسوخ کی حد تک تھی. جو احد کی جنگ ہوئی ہے وہ قبائل عرب سے ہوئی ہے. ابو سفیان نے آگ لگا دی, آگے پیچھے دوڑا بھاگا اور بدر کے مقتولوں کی تصویر ایسی کھینچی کہ جس کے اندر ذرا بھی کوئی غیرت کا قطرہ تھا نہ پھڑک اٹھا. ان کا ہمارے کپڑے نیلام کر دو, مکان نیلام کر دو, ہماری عزت و آبرو لوٹ لو, مگر ایک مرتبہ مسلمانوں کو شکست دو. تو یہ عرب کے جتنے باقی قبائل تھے ان کو بھی اکٹھا کیا جو قریشیوں کے زیر اثر تھے. اب پہلے کے مقابلے میں 3-4 گنا ان کی طاقت بڑھ گئی. احد کے میدان میں انہوں نے 70 آدمی شہید کیے, باقی زخمی کیے, اور کچھ جو خوش نصیب تھے وہ بھاگ گئے, بچ گئے. اس طریقے سے کون لڑا اور کون بھاگا بھاگنے والوں کی فہرست میں نہیں دے سکتا, لیکن لڑنے والے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو پوری زندگی میں کبھی نہیں بھاگا اس کا نام علی ہے. دائرہ کون و مکان اندر مولا مرتضی شیر خدا ایک ہے. دائرہ کون و مکان اندر مولا مصطفیٰ شیر
خدا ایک ہے. ایکو باپ مدینہ العلم دا ہے. لا سیف تے لا فتح ایک ہے. ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا. نبی پاک دا موجز نما ایک ہے. سید کسے میدان چوں نسیا نہیں. نبی پاک دا صاحب لوا ایک ہے. انہوں نے اول سے آخر تک استقامت دکھائی. اور حضرت امام احمد بن حنبل نے رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر بتایا کہ جتنے گھڑ سوار تھے ایک قافلے پر حملہ کرنے کے مطلب حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے آپ اکیلے ہو کر پورے قافلے پر حملہ کر دیتے. تو جب تمام نزاع برداروں کو علم برداروں کو مار گرایا اس وقت صحابہ کرام جو گئے تھے واپس لوٹنا شروع ہوئے لیکن میدان کو مولا مرزا نے صاف کر لیا. اس کے بعد لوگ واپس آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ قبیلوں کے ساتھ ہوئی ہیں. احزاب کی جنگ عرب کے باقی حصوں کو بھی شامل کیا گیا اور خیبر کی جنگ میں یہودیوں کی جتنی توانائی تھی ساری یکجا ہو گئی. یہ سب قبیلوں کے ساتھ جنگیں تھی. یہ پہلی جنگ تھی جس کا نام غزوہ تبوک تھا. غزوہ تبوک جو تھا یہ لڑا جانے والا تھا رومن امپائر کے ساتھ اور ان کا دارالخلافہ اس وقت بصرہ شہر تھا جو مشہور ہے نا کہ سرکار نے فرمایا اول جیشن یغزو مدینہ کیسرا مغفور اللہم کہ وہ پہلا لشکر جو شہر بصرہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. تو یہ ایک بشارت ہے من قال لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ جن نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ ترغیباً تھا. یہ اس کی ترغیب تھی کہ اس میں داخل ہوں. لیکن بعد میں یزید نے کبھی قسطنطنیہ کے حملے کے وقت گھر سے تیاری کر کے گیا. راستے میں ام کلثوم ایک آوارہ عورت تھی وہ مل گئی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا. تو لوگ اس کو کہنے لگے کہ سرکار نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اس نے کہا نقد جنت ملی ہوئی ہو تو ادھاری جنت میں کون گزارا کرے. سرکار کے ارشاد کو ادھار کہتا ہے اور بدکاری کو وہ نقد جنت کہتا ہے. اس جیسا بے دین کون شخص ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جن کا امام یزید ہے وہ خدا کے متعلق کہتے ہیں کل کا خدا کو بھی پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے اور خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. کل کے متعلق کیا پتا کیا ہوگا. خدا جھوٹ بول سکتا ہے. جن کا خدا اس طرح کا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا نبی اس طرح کا ہے تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا. میں نے کہا اس عقیدے کے لوگوں کا امام بھی یزید جیسا ہی ہو سکتا ہے. سارا سیٹ ہی آپ کا الگ ہے. خدا آپ کا الگ ہے. نبی آپ کا الگ ہے. امام آپ کا الگ ہے. تو یہ شہر بصرہ تھا اس وقت شام کی سرزمین میں جو ولادت والی رات کو شہر بصرہ روشن ہوا تھا سرکار کے نور سے. سرکار کا ظہور ہوا مکہ شریف میں اور اس کی روشنی سے شہر بصرہ کے محلات جگمگا اٹھے. کیونکہ قیامت کا میدان جو ہوگا تو میزان عدل جو ہے وہ شہر بصرہ میں قائم ہوگا. اس شہر میں روشنی پہلے سے ڈال دی گئی. یہ بتا دیا گیا کہ یہ میرے محبوب کے دشمنوں کو سزا دینے کی جگہ ہے اور اس کے غلاموں کو عطا کرنے کی جگہ ہے. تو یہ جنگ بہت بڑی جنگ تھی. دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں ایک رومن امپائر ایک پرشین امپائر. اس موقع پر سرکار نے کہا یوم اسرت تکلیف کا دن. تکلیف کا دن جو ہوتا ہے وہ دراصل معیار ہوتا ہے پرکھنے کی کسوٹی ہوتی ہے. دوست اور دشمن صحیح معنوں میں پرکھے جاتے ہیں. دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل کے ترازو پر چڑھے ہوئے وقت میں ساتھ دے جائے. جیسا نذیری نے کہا تھا پمل کے جم نہ دے ہم عام اسرا نذیری را آن کے کشتہ نہ شد قبیلہ مانیست. نذیری نے اپنی بھاگی ہوئی قوم کو کہا. نذیری نے کہا آج جو میری قوم میں شمار ہونا چاہتا ہے وہ مر کے دکھلائے. جب مر جائے گا تو اس کے ہاتھ کیا آئے گا.
لیکن معیار قوم میں شامل ہونے کا یہ ہے کہ جو آدمی آج مر کے دکھلائے گا وہ میری قوم کا آدمی ہوگا. مرنا معیار ہے قوم کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے. آج نبی پاک علیہ السلام اس دن کا نام رکھتے ہیں یوم اسرت، تکلیف کا دن. سرکار نے کھڑے ہو کے اعلان کیا من جاہز جیش الاسرت فلہ الجنہ، جو آج تکلیف کے دن کے لشکر کو تیار کرے لکھ کے دیتا ہوں جنت دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ جو یوم اسرت کے لیے تیاری فراہم کرے لکھ کے دیتا ہوں کہ جنت دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے رگے محبت پھڑکی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ میات بعیرن باخلاصھا واکتابھا، یا رسول اللہ 100 اونٹ پیش کروں گا جس میں نکیلیں، مہاریں، پالان، سینہ بند، یہ جو اونٹوں والے جس کو گلے میں ڈالتے ہیں اس کو گرمل کہتے ہیں، لیکن اس کو سینہ بند کہنا چاہیے. ایک پیچھے ان کے ہوتی ہے وہ ایک رسی سی بٹی، اس کو دمخیز کہنا چاہیے. تو یہ دمخیز بھی، سینہ بند بھی، مہاریں بھی، اور اس کو پالان ڈالنے سے پہلے جو کمبل ڈالتے ہیں تاکہ جانور زخمی نہ ہو جائے وہ کمبل بھی پیش کروں گا، پالان بھی پیش کروں گا. اس کے اوپر جو کجاوا ڈالتے ہیں وہ بھی پیش کروں گا جس پر سامان لادا جا سکتا ہے یا بندے بیٹھ سکتے ہیں. ایسے 100 اونٹ اکیلے پیش کروں گا. اس وقت عرب کی تاریخ نہیں بتلا دی کہ مسلمانوں میں 100 اونٹ کا کوئی مالک بھی تھا. آپ لوگوں سے آج پوچھا جائے آپ کو اونٹ کی شکل بھی ممکن ہے یاد نہ ہو، اور یاد بھی ہو تو کہنا ہی نہیں چاہتے میں گاؤں کا رہنے والا ہوں. مگر میں تو اس وقت بھی ہماری ایک مریدہ فوت ہوئی ہے، ان کا فاتحہ پڑھ کے ٹیلی فون پر آیا ہوں اور بہت اچھی طرح سے ان کو بتلایا ہے کہ آپ 40واں رکھیں، میں 40ویں پر ٹیلی فون پر تقریر کروں گا انشاءاللہ. ہمارا تو دیہاتیوں سے بڑا پختہ تعلق ہے، اور جن کی 20 پشتوں سے لے کر ہماری پیری مریدی چلی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اونٹ کس چیز کا نام ہے. 100 اونٹ قطار میں کھڑا ہوتے 1 میل سے زیادہ ایریا گھیر لیتا ہے. سرکار نے پھر دوسری طرف منہ کر کے فرمایا مسلمانوں یہ کافی نہیں ہے اور مدد کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر کیا حضرت عثمان غنی سامنے آ گئے. جذبہ ایثار کی تندی و تیزی بھی سمندر کی موج ہے، اٹھ جائے تو روکی نہیں جا سکتی. کھڑے ہو کے کہتے علیہ میتا بعیرن باخلاصھا واکتابھا. اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں. جس نبی نے 23 برس کی چھوٹے سے مختصر وقت میں مشرق و مغرب کو گھیر لیا اور تھوڑے ہی وقت میں سرکار کے غلاموں کے گھوڑے مشرق و مغرب کے سمندروں کے ساحل پر پانی پینے لگے. فاتحین اسلام، سرکار کے شمشیر زن، سرکار کے نیزہ بردار، ان کے گھوڑے چند ہی سالوں میں مشرق و مغرب کے جو سمندری ساحل ہیں ان پر پہنچ کے وہاں کے پانی پینے لگے. کسی نبی کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی، مگر کسی نبی کی تاریخ میں عثمان غنی جیسا ایثار کرنے والا بندہ بھی نہیں ملتا. کسی نبی کی امت میں مولا مرتضیٰ جیسا شمشیر زن بھی نہیں ملتا. کسی نبی کی امت میں ابوبکر صدیق جیسا جانثار بھی نہیں ملتا. کسی نبی کی امت میں فاروق جیسا ڈٹ جانے والا بندہ بھی نہیں ملتا. اس کا معنی یہ وہ جس کے دوست اچھے ہوتے ہیں وہ خود اچھا ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی سرکار کے صحابہ پر انگشت نمائی کرے تو میں اس سے کہوں گا، ایک استاد کہتا ہے میں بہت لائق استاد ہوں، پوچھا جائے ثبوت، انہوں نے کہا یہ جو میرے سال بھر جن کے ساتھ محنت کی ہے سارے فیل ہو گئے، تو یہ اس کی لیاقت کا ثبوت ہوگا. تو نبی پاک کی سب سے پہلی کھیپ جو ہے وہ صحابہ ہے. اگر وہ فیل ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس سرکار کی برتری کی دلیل کیا رہے گی؟ درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا. سرکار مولا مرتضیٰ جو کسی اسکول میں پڑھنے ہی نہیں گئے،
کہتے بین الجوان ہے علم الجم فاسألونی ما تشاؤون الی یوم القیامہ، میرے ان دو پہلوؤں میں سمندر کا سا علم ہے، پوچھنے میں تم تھک جاؤ گے، میں جواب دینے میں کبھی نہیں کہوں گا میں کچھ نہیں جانتا۔ تو سرکار نے فرمایا امت میں 9 حصے 10 حصے تقسیم ہونے والے تھے، 9 حصے سارے کے سارے علی کو دیے گئے، 10واں حصہ پوری امت میں تقسیم کیا گیا، علی اس میں بھی حصہ دار ہے۔ تم کسی طریقے سے جناب مولا مرتضیٰ کو بیچ میں سے نکالنا چاہو نہیں نکال سکتے ہو، کسی سے ابھی کبھی نکالنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر صحابی جان نثار ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات جب سرکار نے ادھر سے منہ پھیر کے دوسرے طرف کر لیا، اب ادھر سامنے آ گئے، کہتے علیہ ثلاث بعیر، جتنے محبت والے لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہو، آپ اپنے جذبہ ایثار کو ابھاریں، دیکھیں میں جس قابل ہوں ایثار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ جس وقت 205 میں زلزلہ آیا کشمیر میں، تو اس وقت کوئی 60 لاکھ کے قریب اپنے دوستوں کو کوئی راشن دے کر کوئی سامان دے کر جانے سے پہلے بھیجا، جس کا ایک ممبر اس وقت موجود بھی ہے، اور اس کے بعد پھر 1,72,00,000 روپیہ لے کے گیا ہوں۔ اس وقت میرے پیٹ کا آپریشن ہوا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مگر میں نے سوچا میرے بھائی بہنیں بیٹیاں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے مکان گر گئے ہیں، مکانوں کے ملبے کے نیچے دب گئے ہیں، راشن ان کے پاس نہیں ہے، کپڑا ان کے پاس نہیں ہے، خوراک ان کے پاس نہیں ہے، اور رہنے سہنے کے مکان ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے سامنے 1,72,00,000 روپیہ پیش کیا نہیں کیا؟ اس کے بعد جب بھی کبھی تقریر کی تو کشمیر کے مظلومان کشمیر کے بارے میں ہمیشہ تلقین کی، بھائیو ان کی مدد کرو۔ اب بھی جو کرونا آیا ہوا ہے، 5 لاکھ روپیہ کشمیر کے لیے کرونا کی مہم میں دیا ہے، 5 لاکھ پاکستان کے لیے دیا ہے، صرف لوگوں سے نہیں کہتا، خود یہ جذبہ رکھتا ہوں۔ اور اے کشمیر کے مسلمانوں، قیامت تک تمہاری یہ یادگار زندہ رہے گی، اور مسلم بیٹیوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے منوا لیا ہے کہ ہم شہدائے کربلا کے سچے جانشین ہیں، ان کی یادگاروں کو ہم نے قائم رکھا ہے۔ بیٹا شہید ہو کر کے آیا ہے، ماں نے پاکستان کا جھنڈا کفن کے لیے دیا ہے۔ واہ کشمیریوں، قیامت تک خدا تمہارا جھنڈا بلند رکھے، تمہارے جیسی وفادار قوم تاریخ میں نہیں ملتی۔ تمام عالم اسلام کو، عربی ممالک کو، باقی ممالک کو قدمے درمے سخنے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ پوری مدد کرنی چاہیے۔ جو اب ایک اور ڈگڈگی بج رہی ہے کہ اٹانومس کنٹری بنایا جائے، اس کو اٹانومس کنٹری یعنی ایک آزاد حکومت، لیکن یہ نہیں جانتے ہو کہ جس آدمی نے یہ مسلم کانفرنس بنائی تھی، جس نے پہلے جنگ چھیڑنا چاہی تھی، اس کا نام ہے چودھری عباس۔ چودھری عباس گجر برادری کا ایک صالح انسان تھا، جو حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس نے جس نے ادھر مسلم لیگ نام رکھا تھا، اس وقت یہ کنٹری آزاد تھی، الگ تھی، اس کے لیے الگ نام انہوں نے رکھا مسلم کانفرنس۔ اور سردار عبدالقیوم خان مرحوم نے پہلی گولی چلائی، اس کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ کشمیر پاکستان بنے گا۔ آج 72 برس ہو گئے اس جنگ کو لڑتے ہوئے، تو تم آج اس کی اٹانومی کا راگ الاپ رہے ہو۔ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ ان کئی لاکھ انسانوں کی لاشوں کے ساتھ دھوکہ ہے یہ، جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے۔ پاکستان کے لیے جان دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کے لیے ایسا کیا ہے، انہوں نے اسلامی غیرت کو زندہ رکھنے کے لیے اکٹھا ہونے کا نعرہ لگایا ہے۔ آج وہ نعرہ پورے شباب پر ہے، اور آج آزاد ہو یا کل ہو، انشاءاللہ العزیز کشمیر آزاد ہو ہی ہو، اس کی آزادی کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی انشاءاللہ العزیز۔ اس میں وہ جعلی ثبوت پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کئی صدیوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور ہمارے کشمیر کی بیٹیاں بہنیں، انہوں نے حضرت سیدہ زینب کے کردار کو زندہ کیا ہے، کربلا کے شہداء کی تاریخ کو زندہ کیا ہے۔ اس لیے
حضرت عثمان کی تاریخ بھی یادگاری تاریخ ہوگی. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر کہا علیہ ثلاثمائۃ بعیرن. یہ 2 مرتبہ کا مہاجر ہے. ایک مرتبہ مہاجر ہو کر کے مکہ شریف سے حبشہ میں گئے بمہ بیوی کے. لوط علیہ السلام کے بعد بیوی سمیت ہجرت کرنے والا پہلا شخص ہے جس کا نام ہے حضرت عثمان غنی. پہلے مہاجر ہو کر کے گئے حبشہ میں, دوسری مرتبہ مہاجر ہو کر کے آئے مدینہ طیبہ میں. جو 2 مرتبہ کا لوٹا پٹا ہوا ہو تو اس کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا ہے, مگر خدا دیتوں کو دیتا ہے. جو دیتے ہیں نا خدا انہی کو دیتا ہے. جو اپنی جیب پر 4-5 گانٹھیں گن کے مارتے ہیں, ساری زندگی وہ گانٹھوں کو پوچھتے رہتے ہیں, نہ گانٹھوں سے کچھ نکلتا ہے اور نہ آمدنی ہوتی ہے. دینے والوں کو دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے سامنے جمعے کے چندے میں ساری دنیا کے سامنے پاؤنڈ بھی لوگ دیتے, 2 پاؤنڈ بھی. میں ہر جمعہ پر 10 پاؤنڈ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں, اللہ قبول فرمائے, مگر اس میں مجھے کمی کچھ نہیں ہوئی. اللہ تعالی نے ہزاروں گنا زیادہ مجھے واپس دیے. جو بھی سخاوت کرے گا, حضرت عثمان غنی کو ساری زندگی مالی دقت نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ اٹھ کے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ بمہ پالانوں کے, بمہ کجاووں کے, بمہ کمبلوں کے, بمہ نکیلوں کے, بمہ مہاروں کے, بمہ گرمل کے, بمہ دمخیز کے, سب سامانوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اگر آپ اونٹ رکھنے والے ہوں تو پتہ لگے کہ اگر ایک اونٹ کا آپ ساز تیار کریں تو نصف اونٹ کے برابر اس کی قیمت بن جاتی ہے. یہ پالان, کمبل, کجاوے, دمخیز, گرمل, سینہ بند, یہ سب مل جل کے بڑی قیمت کے ہوتے ہیں. میں زمینداروں کا پیر ہوں, اونٹ رکھنے والے لوگ ہمارے مرید ہیں, اس لیے ان کے ریٹ سے, ان کی قیمتوں سے, ان کی اہمیت سے میں بہت اچھی طرح آشنا ہوں. حضرت عثمان غنی نے یہ 3 مرتبہ حضور کے آواز کرنے پر اٹھ کے 300 اونٹ پیش کر دیا. سرکار وہاں جا لیا. خیال ہوا کہ اگر اس نے یہیں رہا تو میں اعلان کرتا گیا تو اپنے آپ کو دیوالیہ کر دے گا. اس لیے مذہبی پیشوا کی ڈیوٹی ہے اپنے دوستوں کی مالی خوشحالی کا بھی دھیان رکھیں, ان کو ایگزاسٹ نہ کریں, ان کو اتنی حد تک ان کی خدمت کو قبول کریں جتنی حد تک پھر وہ زندہ رہ جائیں, باقی رہیں, آئندہ بھی خدمت کرنے کے قابل رہیں. حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا, گئے, لیکن سرکار کو جس خوشی میں دیکھ کے آئے تھے تو وہ خوشی سمو نہ سکے. کہ آج اللہ کی رحمت لوٹنے کا وقت ہے. سرکار کا دل آج محبت کے جن شوبنوں پر ہے, شاید زندگی میں دوبارہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. محبت بھی کوئی چیز ہے, رسول سے محبت کی قیمت ہی الگ ہے. آئے بے قرار, بیگم سے کہہ کے 1000 دینار لیا. 1 دینار میں 15 درم ہوتے تھے, 3 درموں کی گائے آتی تھی. تو جس آدمی نے 1000 دینار اٹھائے, دیکھیں کہ اس کا ریٹ کیا ہے, کنورشن ریٹ, سمجھ جائیں کہ 1000 دینار کا درم کتنے بنے گے, اور 3 درم کی گائے آئے گی تو وہ گائیں کتنی آئے گی. اس آدمی نے کتنا ایثار کیا, لے کے گئے اور جا کر سرکار کی گود میں بکھیر دیے. اور سرکار اور گود کو کان یکلبھا فی ہجرہ, سرکار اپنی گود میں ان کو الٹ پلٹ رہے تھے, دکھا رہے تھے ادھر بھی اور ادھر بھی. کیا مطلب, ایک تو اگر کوئی رائے مولا میں خدمت کرتا ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ اس کا بھی حوصلہ بلند ہو, دیکھنے والے بھی دیکھیں کہ یہ مرا نہیں ہے, جیتا ہے. اگر ہم بھی کریں گے تو موت نہیں آئے گی, اللہ مدد کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, اس وقت قید سالی میں ہم نے اپنے علاقے میں 70 لاکھ روپے کا راشن تقسیم کیا ہے. پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو ہم نے 50-50 ہزار 2 بیوگان کو دیے اور 10,000 تمام اپنے خاندان کے ہر قبیلے کو دیے. مطلب یہ ہے کہ میرے حالات اللہ کے فضل سے اچھے ہیں اور میرے خاندان کے لوگ اس غربت سے گزر رہے ہیں,
تو دعائیں دیں گے، اس سے مجھے کمی کچھ نہیں ہوئی، اضافہ ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے اقربا کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ماؤں بہنوں کی تعظیم کریں، اللہ مددگار ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3000 جب اللہ کے 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کو اپنی بغل میں اس طرح اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے ما درہ عثمانہ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ معلوم ہوا سرکار مختار ہیں، یہ باتیں سارے بیان کرتے اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں بیان کرتے۔ یہ کہ یہ کس حالت میں مرے گا، ایمان کے ساتھ مرے گا یا نہیں مرے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ زندگی میں گناہ کیسے کرے گا، جس کے پاس اتنی فراوانی کے ساتھ دولت ہے وہ کیا کرے گا۔ سرکار نے بتایا کہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں جانتا ہوں یہ کیا کرے گا، میں جانتا ہوں کہ کوئی کسی گناہ کا ملزم اس کو نہ قرار ہونے دوں، یہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو یہ کسی جرم کا مجرم قرار نہ پائے۔ ما درہ عثمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر بعد میں جتنے بھی اعتراضات کیے، ان اعتراضات کی کچھ قیمت نہیں بنتی، اس لیے کہ سرکار نے پہلے اعلان کر دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے جو اقربا چمڑ گئے جن کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام سے پہلے کے جو قریشی تھے وہ اس طرح کے قریشی مل گئے، ان کو جگہ جگہ مجبور کیا۔ سب سے پہلی بات ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا، جبکہ حضرت سعد کو وہاں سے ہٹایا۔ وہ دراصل بنو امیہ میں سے تھا، بنو امیہ کے لوگوں نے اپنے برادری بنیاد پر ان پر زور ڈالا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، جو ہی وہ خلیفہ بنتے گئے تو پہلے سال میں رہ کا علاقہ فتح ہوا۔ ایران کا سب سے زیادہ زرخیز علاقہ رہ ہے، رہ کا علاقہ فتح ہوا، اور اس کے بعد افریقن کنٹری میں سے کافی علاقے اس سال فتح ہوئے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زیر تجویز تھے مگر انجام تک نہیں پہنچائے جا سکے تھے، تو ان کو بھی فتح کیا۔ جزیرہ قبرص بھی ان کے زمانے میں فتح ہوا۔ اللہ حاضر قیاس بہت سارے مال و دولت ہاتھ آئے، مال غنیمت ملے، اور افریقن کنٹری سے مال غنیمت بھی بہت ملا اور ڈور ڈنگر بھی بڑی تعداد میں ملے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے کہا اب اگر میں اپنے اقربا کے ساتھ مدد کروں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس سوچ سے بات مان گئے، انہوں نے ولید بن عقبہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ وہ گورنر ایسا بد نصیب نکلا کہ اس نے صبح کی نماز پڑھائی 4 رکعتیں، 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ کرنے کے بعد شراب پی ہوئی تھی، نشے کے عالم میں تھا۔ اب کہتا ہے اگر تم چاہو تو ایک مرتبہ پھر پڑھا دوں، ہے شرابی۔ 2 سنتیں 2 فرض پڑھنے کے بجائے 4 کی امامت کی، 4 رکعتیں فرض کے طور پر اسے پڑھا دی، اور اس کے بعد اسی نشے کے عالم میں کہتا ہے اگر چاہو تو اسی طرح آپ کو پھر ایک مرتبہ پڑھا دوں۔ یہ پہلا وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف مہمات شروع ہوئیں۔ وہ بے نفس آدمی تھے، تینوں خلیفوں نے یکے بعد دیگرے خلافت کی تنخواہ لی ہے، مگر حضرت عثمان غنی نے ایک دھیلا بھی تنخواہ نہیں لی، مفت کام کیا، وقت پورا دیا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر خود غرضی کا کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا، مگر انسان ہے، برادری ہے، خاندان ہے، مجبور کرتے یکے بعد دیگرے گورنر وہاں کے وہی اموی بھرتے کرتے رہے۔ ادھر مروان ان کا میر منشی تھا، یہ ان کو خط لکھتا کہ جو آدمی شکایت لے کے آئے اس کے گردن اڑا دو، اس کو مار دو۔ تو لوگ جو شکایتیں کرنے والے وہ بھی ڈر گئے۔ بالآخر 20,000 آدمی تیار ہو کر کے آیا، اس نے آ کر کے بات چیت کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ
انہوں نے کہا بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرو، نہیں تو خون ریزی ہوگی، سرکار کا شہر قتل گاہ بن جائے گا۔ اور ان کو کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کہ چاہتے کیا ہو؟ ان کا چاہتے یہ ہیں کہ بنو امیہ کے سوا کسی اور کو آپ وہاں کا گورنر بنا کے بھیجیں۔ تو اس کا طے ہوا کہ محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضور کے وصال کے وقت 8 مہینے ان کی عمر تھی، اسماء الرجال کی کتابوں نے ان کو صحابی لکھا ہے، تو جس کی 8 سال کی عمر تھی، علامہ بدر الدین عینی نے اسی پر جو سرکار کا حجۃ الوداع ہے لکھا ہے عمدۃ القاری شرح بخاری میں کہ سرکار نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، مگر مائیں بہنیں اپنے 9 مولود بچے لے کر مکہ شریف پہنچی کہ اور کچھ نہیں تو سرکار کا چہرہ تو بچے دیکھ لے، ان کو بھی انہوں نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ان کے متعلق طے ہوا کہ یہ بنو امیہ میں سے نہیں ہے اور یہ ہاشمی بھی نہیں ہے۔ ہاشمیوں سے عداوت تھی کہ ہاشمی کو بھیجو، ہم نہیں قبول کریں گے۔ کون قبول کرنے والے تھے؟ جو ان کے اپنی برادری کے اور پارٹی کے بندے تھے۔ اب جناب حضرت محمد بن ابی بکر کو بطور گورنر کے اپوائنٹ کیا اور لیٹر دیا، مور لگائی اور اس کو چمڑے کے تھالے میں بند کیا۔ لیکن روانگی کے وقت مروان بد نصیب نے ایسا کیا کہ ایک اپنے قلم کا لیٹر لکھا اور اس پر مور لگائی حضرت عثمان کی، اس کو چمڑے کے تھالے میں بند کیا۔ جو اصل لیٹر تھا اس کو کچھ نہ کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ جو ہی یہ بندہ پہنچتا جائے اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر ڈالو، بعد میں ہم سنبھال لیں گے جیسی بھی صورتحال ہوگی۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر چند میلوں کے فاصلے پر 2 دن یا 3 دن کے فاصلے پر گئے تو پیچھے سے یہ اونٹنی کا سوار پہنچا، وہ حبشی غلام تھا۔ جب وہ ہانپتا کانپتا جا رہا ہے تو دیکھا کہ یہ نارمل حالت میں نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے یا یہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے، اس دھاندلی میں جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا اس کو پکڑو، پکڑا گیا، پکڑ کے لائے، پوچھا کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مصر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے پہلے بڑی شائیں بائیں کی، لیکن جس وقت وہاں ساتھیوں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا تشدد کیا، اس نے وہ چمڑے کا بیگ نکال کے دیا کہ اس میں کوئی آرڈر ہے لکھا ہوا، یہ مجھے وہاں پہنچانا ہے۔ جب اس کہا اس کی چابی دو، ان کا چابی میرے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو توڑا تو بیچ میں اس لیٹر نکلایا، اس کے اوپر دستخط جو تھے وہ مروان کے تھے اور لیٹر جو لکھا ہوا تھا مروان کا تھا، جو مور تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ وہیں سے واپس آ گئے، واپس آئے تو انہوں نے جناب علی مرتضیٰ سے بات کی اور جو بدری صحابہ تھے ان سے ملاقات کی، جناب زبیر بن العوام سے کی، حضرت طلحہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا بات کرتے ہیں، بات جا کے بات پوچھی ان سے، کہا بتاؤ یہ تمہارا لیٹر ہے؟ ان کا یہ میرا لیٹر نہیں ہے۔ کہا یہ تمہاری مور ہے؟ ان کا یہ میری مور ہے۔ کہا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ ان کا جی میری ہے۔ اس کی یہ سونے کی نکیل یہ آپ کی اونٹنی کی ہے؟ جی میری اونٹنی کی ہے۔ یہ سب باتیں تسلیم ہو گئی، لیکن خط کے پہچاننے کا سوال پیدا ہوا تو سبھی یاران و احباب پہچانتے تھے مروان کے خط کو پہچان گئے۔ انہوں نے دیکھا یہ خط تو مروان کا ہے، انہوں نے سب نے مطالبہ کیا مروان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے اور مروان جانے۔ آپ نے کہا نہیں میں اس کو حوالے نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر وہ اور مشتعل ہوئے۔ اب جناب چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا، اب جناب عثمان غنی اس گھیرے میں بند ہے۔ مکان کی چھت پہ چڑھ کے کہا میں اور کسی کو مخاطب نہیں کرتا، جو صحابی ہیں سرکار کے میں ان کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ وہ مسجد نہیں ہے جس کو کھلا کرنے کے لیے پیسے میں نے اکیلے دیے ہیں؟ آج وہاں ہر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، بتاؤ
کہ بیر روما کو میں نے خرید کے سرکار کے حوالے کیا. آج وہاں ادنا جانور بھی پانی پی سکتے مگر عثمان نہیں پی سکتا. بردا ایو کہندا پھل دی کرو راکھی پکڑ میوے تے کھان نصیب والے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ کیا کیا کائنات کے اندر حوادثات گزرے ہیں جو ان سب قربانیوں کا بانی تھا آج ان قربانیوں سے استفادے سے محروم ہے. اب جناب اس وقت انہوں نے یہ کہا کوئی مسلمان جا کے علی سے کہو ہم پانی سے محروم ہیں. وہ علی تیری سخاوت اور تیری وفا پہ قربان. بیٹوں کو پانی کی 2 سرائیاں دیں. کہا جا کے حضرت عثمان کو پانی پلاؤ اور دونوں جا کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. اس میں تیر اندازی ہوئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بری طرح سے زخمی ہوئے. آج کا بیان اس پر ختم کرتے انشاءاللہ. کل کا بیان یہیں سے آگے شروع کریں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ قبول فرمائے. اگر کوئی کلمہ خطا کا نکلا ہے اللہ معاف فرمائے اور اگر کوئی ٹھیک بات کی ہے اللہ قبول فرمائے اور جزائے خیر دے قیامت کے میدان میں سرخرو فرمائے. اور جتنے مسلمان سننے والے ہو اپنی طرف سے میں جو کتابوں میں دیکھا ہے چھانا ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق کوئی چیز نہ بڑھائی ہے نہ گھٹائی ہے. آپ ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ کسی بات میں چیلنج ہو جائے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا. اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو پھر میں بات کا جواب نہیں دوں گا. نہیں میں بات کا پیچھا کروں گا جواب دہی کروں گا. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. آج کی اس مجلس کو سپانسر کیا ہے آفتاب صاحب قادری خلیفہ قادری نے. یہ شیفیلڈ کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہاں شیفیلڈ کے رہنے والے ان سب نے اس میں شمولیت کی ہے. اور آج منچسٹر کے دوستوں نے بھی آج کے اس سپانسرشپ میں انہوں نے بھی شرکت کی ہے. راجہ ارشد اور مفتی محمد خان صاحب بری والے اور بریڈ فورڈ والے راجہ ظہور احمد اور چودھری ممتاز احمد اور شیفیلڈ والے صوفی عبد الرحمان صاحب کا خاندان اور راجہ عبدالرؤوف صاحب اور چودھری طوطی اور باقی ہمارے مخلصین نے اس میں شمولیت کی ہے. اور انہوں نے 10 قرآن مجید پڑھ کے ملک کیے ہیں. ایک اور ہماری مریدہ ہے ریڈ ہل کی اس نے کافی ساری سورۃ یاسین اور کافی مرتبہ سورۃ مزمل شریف اور کافی مرتبہ سورہ کوثر شریف ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کے دی ہے. تو وہ بھی آج کے اس ختم شریف میں شریک کرتے ہیں. اب آپ جائیں اور گھر والوں سے کہیں ختم شریف کے لیے چیزیں مہیا کریں تاکہ ہم ختم شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد. آپ قادری صاحب خلیفہ مجاز قادری نے 10 قرآن مجید پیش کیے ہیں اور دعا کی درخواست کی ہے. آفتاب قادری صاحب اور ان کی فیملی کے لیے دعا کرنی ہے. اور صغیرہ ہماری ایک مریدہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ پڑھ کے دیا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے. اور محمد حنیف مرحوم ہمارے ایک مرید تھے شیفیلڈ کے، وفات پا گئے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور جتنے شیفیلڈ اور گردنوا کے مریدین ہیں، بریڈ فورڈ کے، شیفیلڈ کے، بری کے، پریسٹن کے اندر کافی سختی ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے. اللہ انہیں ہر طرح سے کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور صحت سے مالا مال فرمائے. آجی محمد عارف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے دعا کرنی ہے. اور پاکستان میں جتنے مریدین ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. دوسرے ملکوں میں جو ہمارے مرید ہیں، فار ایسٹ میں، سنگاپور میں، ملایا میں، اور انڈونیشیا میں، ہانگ کانگ میں، اور تھائی لینڈ میں، کمبوڈیا میں، سب کے لیے دعا کریں گے. اور ایک ہماری مریدہ ہے جو ریڈ ہل میں رہتی ہے، اس نے 12,100 مرتبہ ندائے ناد علی پڑھی ہے اور 12,241 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھی ہے اور 70 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہے اور 70 سورہ ملک پڑھی ہے اور 7,000 تسبیح فاطمہ پڑھی ہے اور دعا کے لیے درخواست کی ہے. ان کے بچے کو کچھ کام ہے، سب کے لیے دعا کرو. اور بھی کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہے تو میرے ملک کر قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا. اے مولا قبول. وہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن کائنات کے ہر ذرے پر صادق آتی ہے. انا آتینا کل کوثر کا خدا کی بھی چوکڑی ہے تو باقی سب کچھ تو شاہد تھا. اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو میرے دوستوں نے پڑھے ہیں اور جو میری مریدات نے پڑھ کے ملک کیے، جو آفتاب صاحب قادری نے اور ان کے ملنے جلنے والوں نے پیش کیے، مولا کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کو فرما. تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے روایت مقدسہ کو ایصال فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد مجاہد، حسنین کریمین، خاتون جنت مولا مرتضی، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت کے روایت مقدسہ کو ایصال فرما. اور
تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما. عرض غوث پاک پیران کے پیر دستگیر زبانی خواجہ غریب نواز سلطان سندکار داتا گنج بخش اجمیری شیخ شہاب الدین سروردی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سید ابو الحسن شاذلی حسنی رضی اللہ عنہ کی عمر کو صاف فرما. خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کو صاف فرما. اور آپ کے صاحبزادے سید بابو جی صاحب لالا جی صاحب چھوٹے لالا جی صاحب اور اس خاندان کے جتنے فرد دنیا سے گئے سب کے ارواح مقدسہ کے صاف فرما. خواجہ محمد قاسم مولوی پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی خواجہ قمر الدین سیالوی شمس الدین سیالوی خواجہ سلمان توسوی خواجہ نور محمد مواروی خواجہ فخر الدین دہلوی خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرت دہلوی خواجہ گیسو دراز خواجہ لاڈلہ حسین شاہ صدبرگے گلبرگے شریوال کی مبارک کو صاف فرما. اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ عبدالقدوس گنگوئی صابر پیا کلیری سید علاؤ الدین صابر کلیری گیلانی ان کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحمن حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدسہ کے صاف فرما. خواجگان شورا شریف کے ارواح مقدسہ کے صاف فرما. خواجگان عیدگاہ شریف مبارک کے صاف فرما. جملہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کے صاف فرما. بالخصوص جس ویری مریدہ کا ابھی انتقال ہوا ہے پاکستان اسلام آباد میں ترلائی کلان چھپر میر خنال وہاں وہ حضرت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پسند کیا ہوا رشتہ تھا. بہت عزت کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے. سارے شہر سے وہ غریب تھے. اب اس کے وفات کے وقت سارے شہر سے وہ امیر تھے. اللہ اس خاندان کے ہر فرد مائی جو بڑی تھی خانو نام تھا خاوند کا نام سہنا تھا ایک صوفی صاحب تھے اور چودھری مہربان چودھری میر زبان اور ان سب خاندان کے ہر فرد جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے سب کے ارواح مقدسہ کے ساتھ. ایک مائی جس نے سب سے پہلے طالب علم جب میں بنا پہلا کھانا اس نے تیار کیا تھا مائی عجائب جان ڈاکٹر مسعود کی دادی تھی اس کی عمر کو سال فرما. ایک مائی رحمت جان میرے تعلیمی زمانے میں چھپ کے گیا تھا. اس کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کے بعد رات کا بستر نہیں ہے. اس نے اپنی رضائی پہنچائی تھی. اللہ اس کی قبر منور رکھے. کل روئے زمین پر جتنے ہمارے محبت والے لوگ ہیں میرے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتاب علی شاہ صاحب شاہ نور حسین بادشاہ حسنین علی شاہ امیر علی شاہ مردان علی شاہ سلطان علی شاہ شاہ محی الدین احمد سید شمس الدین خان محمد شاہ چراغ لاہوری شاہ عبد الوہاب لاہوری شاہ عبد القادر لاہوری سید شاہ محمد غوث بالا پیر زین العابدین ناگوری سید شاہ عبد القادر اچھی سید شاہ محمد غوث اچ شریف والے ہمارے تمام جدان پاک کے ارواح مقدسہ کے صاف فرما. میرے سندھو کا خاندان سید امیر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے حسنین علی شاہ ان کے 4 صاحبزادے تھے. ایک علی اکبر شاہ ایک شاہ علی اکبر شاہ لاولد گئے شاہ علی اکبر صاحب کی اولاد ہے اور شاہ نور حسین بادشاہ کی اولاد ہے شاہ سوار کی اولاد ہے. اللہ ان سب کی اولادوں کو جنت نصیب کرے. میری 2 پھوپھیاں لاوارث تھیں. اللہ ان کو غریب کرم فرمائے جن کلمات طیبہ کا ثواب ان کی روح مبارک کو احسان فرمائے. میرا ایک پھوپھی زاد لاولد گیا اللہ کریم اس کی قبر منور فرمائے. میرے 4 بھائی دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے قبروں کو منور فرمائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا خاندان گزرا ہے ان کے لیے ایک مرتبہ پہلے دعا کر چکے پھر دعا کرتے ہیں کہ ان کے ننیال ددیال سسرال اولاد میں جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو اللہ تعالیٰ آج کے کارائے خیر کا ثواب ایصال فرمائے. اور آپ کے بارے میں 3 روایتیں ہیں کہ
کہ یا آپ ایام تشریق کے درمیانی دن کو، ایام تشریق ہیں 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ، تو اس نقطۂ نگاہ سے 11ویں ذی الحجہ جو ہے وہ درمیانی دن بنے گا، یا آپ کے وصال کا یہ دن ہے، آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور یا 18 ذی الحجہ اور یا 24 ذی الحجہ، 3 روایتیں ملتی ہیں، لیکن یہ تحقیق کرنا بڑا مشکل ہے کہ ان سب میں زیادہ معتبر روایت کون سی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کے لیے دعا کر چکے، ایک مرتبہ پھر دعا کرو، جنہوں نے سرکار کے لیے جانیں خرچ کی ہیں، مال خرچ کیے ہیں، وطن چھوڑا ہے، بہن بھائی چھوڑے ہیں، جان مال کی قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کے قبریں منور رکھے اور قیامت تک ان کی عزت کے جھنڈے بلند ہوں، اولیاء اللہ کے نظام خائی کو تازہ زندگی عطا فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما کے آزادی کشمیر کو قریب فرما، جلدی فرما، مکمل فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو مظالم سے نجات دبا، اور یہ جو صوبہ گجرات ہے خواجہ غریب نواز کا علاقہ بنتا ہے، اس پر زیادہ تشدد کر رہے کیونکہ اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ احمد آباد میں ہے، اجمیر شریف میں ہے، اس کے گرد و نواح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آزاد ملک عطا فرمائے، اللہ ہندوستان میں ایک اور پاکستان بنائے، اور اللہ تعالیٰ لداخ کو، کارگل کو اور بلتستان کو، گلگت اور چلاس کو مکمل آزادی عطا فرمائے، اور سری نگر کو اور بارہمولے کو، کپواڑے کو، ٹیٹوال کو، کشتواڑ پدراڑ کو، اور دراوے کرنا کو، اور اباڑوں کو، اور شوپیاں کو، بڈگام کو، پلوامہ کو، کولگام کو، اور بانڈی پور کو، اور باقی تمام علاقے جو کشمیر کے نام سے ہیں، اللہ سب کو مسلمانوں کے لیے آزاد کرے، اور وہ کشمیری بکروال جنہوں نے شیروں کی چھاتیوں پر زندگی گزاری ہے، اور بال بچوں کو اور اپنی بھیڑ بکریوں کو شیروں کی غاروں کے سامنے بستر لگا کے ان کو پالا پوسا ہے، اور جینا سکھایا سوسائٹی کو، اور موت کا نام بدل دیا ہے، موت کا نام زندگی رکھ دیا ہے۔ خدا ان بکروالوں کو بھی عزت بخشے، اور ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور عالم اسلام کا بول بالا فرمائے، اور مغربی بنگال میں جن مسلمانوں کے نیشنلٹی کینسر نے اللہ بحال فرمائے، روہنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرمائے، فلسطینی مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرمائے، اے اللہ کل عالم اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مریدین اور مخلصین میں جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صالح نرینہ طویل و نیک وقت اولاد عطا فرما، حافظ اشتیاق کو اولاد عطا فرما، چودھری ذوالفقار کو اولاد عطا فرما، اور ندیم کے بھائیوں کو اللہ کریم نرینہ طویل عمر سعادت مند اولاد عطا فرما، چودھری ممتاز لسٹر والے کو نرینہ اولاد عطا فرما، ہمارا لانگریا پاکستان میں یاسر اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو ہماری یونیورسٹی کی خدمت کر رہے ہیں، دربار کی حفاظت کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے جان مال عزت و آبرو میں خیر اور برکت فرما، ان کو ترقی عطا فرما، جو ہم یونیورسٹی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں مولا کریم اپنے خزانہ غیب سے ہماری دستگیری فرما، تاکہ ہم کسی کا محتاج نہ ہوں، اس کام کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ